بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو ناصر ومعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ازرى بنفسه من استشعر الطمع ورضي بالذل من کشف عن ضره وہانت علیہ نفسه من امر علیہا لسانہ۔ محترم ناظرین، مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کلمات قصار میں جو دوسرا کلام ہے اس کے اندر مولا فرماتے ہیں کہ ازرع بنفسه من استشعر الطمع۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے وہ کلمات کہ جس کے معنی ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک ہے ازرا۔ ازرا در واقع پست ہونے، ذلیل ہونے یا پست اور ذلیل کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ استشعارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے شعار اور نعرے کے معنی میں، یعنی استشعارہ اس نے شعار بنایا، اس نے نعرہ بنایا یا اس نے نعرہ لگایا۔ اور طمع معلوم ہے اردو میں بھی طمع اور لالچ استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرے جملے کے اندر جو الفاظ ہیں ان میں سے ایک جو ہے ضر کا معنی ہے۔ ضر در واقع مجبوری، پریشانی وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر آخری جو جملہ ہے مولا کے اس کلام میں، اس میں وہانت علیہ نفسہ من امر علیہا لسانہ۔ یہاں ہانت علیہ کا مطلب ہے کہ ہانت یعنی پست کرنا، توہین کرنا، اپنی اہانت کرنا یا اپنے آپ کو ذلیل کر دینا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور امرا علیہا کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو اپنے اوپر یا کسی کو کسی کے اوپر حاکم بنانا، یعنی قدرت دینا کسی کو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جو فرمان بیان فرماتا ہے، تین جملے ہیں یہاں پر، اور تینوں واقعاً بہت ہی بے مثال جملے ہیں۔ انسان انہی جملوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بدل سکتا ہے، اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ازرع بنفسہ من استشعر الطمع، پست کر دیا اس نے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو اور اپنے آپ کو ذلیل کر دیا، پست کر دیا۔ کس نے؟ من استشعر الطمع، جس نے طمع کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا، جس نے طمع کو اپنی زندگی کا نعرہ بنایا، جس نے طمع کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ دوسرے جملے میں مولا فرماتے ہیں کہ وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّهِ، راضی ہوا وہ شخص اپنی ذلت پر کہ جو اپنی مجبوریوں کو اور اپنی پریشانیوں کو ہر کسی کے سامنے بیان کرتا ہے۔ جو انسان اپنی مجبوریوں کو اور اپنی پریشانیوں کو ہر کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو پھر ان کے سامنے اس کی عزت نہیں رہتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب انسان اپنی مجبوری اور اپنی پریشانیاں دوسروں کے سامنے بیان کرے تو ہر کوئی، جس کسی کے پاس بھی وہ مجبوری بیان کرے، اس کی نگاہ میں یقیناً اس شخص کی حیثیت کم ہو جائے گی، اس کا مقام کم ہو جائے گا۔ پس لہٰذا انسان کو تو اولاً چاہیے کہ وہ کوئی مجبوری اور پریشانی کسی بھی انسان کے پاس بیان نہ کرے، فقط اپنے رب کے سامنے شیئر کرے، اپنے رب کے ساتھ دعا اور مناجات میں بیان کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پریشانی اور مشکلات کو دور کرنے کا اصل جو عامل ہے، اصل جو ذات ہے کہ جو ان تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہ رب رحیم ہے، وہ پروردگار اعظم ہے۔ وہی پروردگار عالم ہی ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کبھی مجبور ہو جائے انسان کہ وہ اپنی پریشانی کو کسی کے ساتھ شیئر کرے، تو پھر انسان کو ایسے بندے کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ جو اس کی رازداری کرے۔ لہٰذا کسی رازدار اور ایسے بندے کے سامنے مجبوری پیش کریں کہ جو واقعاً آپ کی مجبوری اور پریشانی کا حل ڈھونڈتا ہے، حل تلاش کرتا ہے،
ہر کسی کے سامنے پریشانی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا ہے۔ اور تیسرا جملہ مولا فرماتے کہ وَحَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ، اور توہین کی اس شخص نے اپنے نفس کی، اپنی ذات کی توہین کی کہ جس نے اپنی زبان کو اپنے نفس پر حاکم بنایا، غالب بنایا۔ یعنی میں اگر اپنے آپ پر اپنی زبان کو حاکم بناؤں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں نہ سوچوں گا، نہ فکر کروں گا، نہ اچھائی برائی کا خیال کروں گا، زبان کو آزاد چھوڑ دوں گا۔ زبان آزاد چھوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ زبان آزاد چھوڑیں گے تو زبان ہر وہ جگہ جہاں بات نہیں کرنی چاہیے وہاں پر بھی بات کرے گی۔ زبان کو جب آزاد چھوڑیں گے تو زبان ہر وہ بات کر جائے گی کہ جو نہیں کرنی چاہیے۔ پس جب انسان جو بات نہیں کرنی چاہیے اسے کر جائے، جہاں بات نہیں کرنی چاہیے وہاں بات کرے، تو پھر انسان کی عزت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی توہین ہو جاتی ہے، بے عزتی ہو جاتی ہے۔ پس زبان کو انسان کو چاہیے کہ زبان کو کنٹرول کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے کیے جانے والے گناہوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر ہم زبان کو کنٹرول نہ دے دیں بلکہ اپنے آپ کو زبان کے کنٹرول میں دے دیں تو پھر ہماری کوئی عزت بھی نہیں رہے گی، نہ خدا کی نگاہ میں ہماری عزت رہے گی، نہ بندگان خدا کے سامنے ہماری کوئی عزت رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمام گناہ کریں گے، یعنی زبان سے ہر وہ گناہ ہو جائے گا کہ جو انسان کو خدا اور بندوں کے سامنے ذلیل کر دیتا ہے۔ بس انسان کو اگر اپنی عزت بچانی ہے، انسان کو اپنے آپ کو عزیز بنانا ہے، تو ان تین جملوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان طمع نہ کرے۔ طمع اگر انسان نے اپنی زندگی کا شعار بنایا تو پھر اس نے آپ کو ذلیل کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی مجبوریوں کو ہر کسی کے سامنے بیان نہ کریں، اپنی مجبوری اور پریشانیوں کو ہر جگہ بیان کرنے کا نتیجہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ انسان ذلیل ہو جاتا ہے، انسان کی ذلت ہو جاتی ہے، انسان کی توہین ہو جاتی ہے۔ اور تیسری چیز کہ جو انسان کو پرہیز کرنی چاہیے وہ یہ کہ انسان کو اپنی زبان کو، اپنے آپ کو زبان کے کنٹرول میں نہیں دینا چاہیے بلکہ زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا اگر ان تین فرمائشات کے اوپر، اگر ان تین فرامین کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو انسان باعزت زندگی گزار سکتا ہے، باشرف زندگی گزار سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔